نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أموالكم ولا أولادكم اور نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد باللتی تقربکم عندنا زلفا تمہیں اللہ کے زیادہ قریب نہیں کر سکتی الا من آمن وعمل صالحا مگر وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا بس ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے اپنے عمل کی وجہ سے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور آخرت میں وہ پرامن بالا خانوں میں ہوں گے۔ اکثر دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی میرے اولاد ہے، میرے مزے ہیں۔ تو بعض لوگ پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ مال کو اولاد کو وہ فخر کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند ہیں اس لیے ہمیں مال بھی ملا ہے اور اولاد بھی ملی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات نہیں، میرے قریب اگر پہنچنا چاہتے ہو تو نیک عمل سے پہنچو گے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربنا عندنا زلفا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں میرے قریب کر دے گی، تمہیں میرے قریب مقام دلا دے گی۔ فرمائے نہیں، الا من آمن وعمل صالح ایک عمل جو بھی کرو گے وہ میری قریب کرے گی تمہیں۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے جی؟ نیک عمل، مال اور اولاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ڈبل اجر ہوگا، دوہرا اجر ہوگا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں پرامن رہیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ تو مال اور اولاد پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، بلکہ بعض دفعہ مال اور اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ نافرمان اولاد ہو تو لازمی بات ہے بندہ پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، یا مال جو ہے وہ حرام ہو، مال تو ہے لیکن حرام کا ہے تو اس کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مال اور اولاد اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ اس بندے نے نیک عمل کتنے کی۔ وَهُمْ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا یہ چیز میرے قریب تمہیں کرے گی فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ اور آخرت میں اجر بھی ڈبل ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور جنت کے اونچے اونچے مکانوں میں وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، میرے دین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بائیکاٹ کر دیے جی، نہ ان سے شادی کرنی ہے نہ ان سے کاروبار کرنا ہے۔ صحابہ کرام پہلے غریب تھے، کچھ انہوں نے بائیکاٹ کر دیے، سوشل بائیکاٹ، کہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔
آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآنی آیات کا غلط ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہار جائے. دیکھو جی قرآن میں تو یہ آیا ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کافروں والی بات ٹھیک ہے. یعنی قرآن کو دبانے کی کوشش اس طرح بھی کرتے ہیں کہ غلط معنی کر کے. تو اس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی، ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی بائیکاٹ کر کے، کبھی مخالفت کر کے. تو دین اسلام کی مخالفت آج تک چل رہی ہے اور آگے تک چلے گی، لیکن اس میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی، ہرانے کی، عاجز کرنے کی. اولئک فی العذاب محضرون، قیامت کے دن یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. دنیا میں کر لو، تم جو مخالفت کر سکتے ہو کر لو، لیکن آخرت میں تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، پھر وہاں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، آپ کہہ دیں بے شک میرا پروردگار جس کی چاہتا ہے روزی کو فراخ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. فرمایا قل ان ربی، آپ کہہ دے کہ بے شک میرا پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، یہ اس کا نظام ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. پھر دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. دے کر اس طرح آزماتا ہے کہ حلال کا ہو، پہلے دے دیا حلال کا ہے ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اب یہ مال کے اندر ہے، دے تو دیا، رزق تو کشادہ ہو گیا، لیکن اس کے اندر اتنے حقوق بھی تو ہیں. یہ حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا. تو مال تو مل گیا، لیکن اس کے حقوق جو ہے وہ اس نے کس طرح ادا کیے. فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کسی کی کم کر دیتا ہے، اس کو بھی آزماتا ہے. یہ کہیں کفر تو نہیں اختیار کرتا، کیونکہ کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جو کفری الفاظ نکالتے ہیں. اور جی ساڑھا ہی کار نظر آئے، اور جی ساڑھا ہی کام نہیں چل رہا کہتے ہیں، اور ساڑھا یہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ پہ اعتراض نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے. اگر اس آزمائش میں غریب ہے، صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اس کی آخرت بنے گی. اب یہ دنیا غریب ہے، وہ لڑائی پہ اترا یا اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں. تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو صبر کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو زبردستی سے کسی سے مال لے نہیں سکتے. تو جو ہمارے مقدر میں ہے وہ انشاءاللہ. پھر دوسری بات اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. جو بھی خرچ کرو گے اللہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا پیچھے کچھ نہ کچھ آئے گا. جو خرچ کر دے یہ نہ سمجھو کہ یہ ضائع ہو گیا، اللہ بدلہ دیتا ہے، مال کی صورت میں دے یا کسی اور چیز کے شکل میں دے. اب دیکھو جو ایک آدمی نے کنواں نکالا تو پانی تو ایک دن آنا چاہیے نا، تو وہ تو کئی عرصے تک آتا ہے. یہ پیچھے سے کون بیچتا ہے؟ ہاں جی، کھانا ہم نے کھا لیا، وہ جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، اب اور کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بیچ رہا ہے؟ اللہ بیچ رہا ہے. ہم نے تو کھا کے ختم کر دیا، اب کل پھر آئے گا، پرسوں پھر آئے گا، شام کو پھر آئے گا. اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اس کا بھی اللہ ضرور بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا.
تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی آپ لوگوں پہ خرچ کرو، میں آپ پہ خرچ کروں گا. آپ لوگوں پہ خرچ کرو، میں آپ پہ خرچ کروں گا. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کے پاس آپ کے پیسے رہتے تھے، کہ تم خرچ کرو اور اللہ کے در سے ڈرو نہیں، خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ. صبح کے ٹائم حدیث مبارک میں کہ ایک فرشتہ، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں صبح کے ٹائم، تو وہ دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہم اعطِ منفقا خلفا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. اب یہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو روکتا ہے اس کو ضائع کر دے، جو کنجوسی کرتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں 10 روپے دے دیے تو ہم مر گئے. نہیں، کنویں کی ضرورت ہے، راستے کی ضرورت ہے، کسی غریب رشتہ دار کو ضرورت ہے تو دیں گے، تو یہ فرشتوں کے دعا میں آئیں گے کہ اللہ جس نے خرچ کیا اس کے مال کو بڑھا دے، اور جس نے روک دیا اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے. اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلف، جو بھی خرچ کرو اس کا خلیفہ آئے گا. خلیفہ کہتے ہیں پچھلے کو، کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا، اس کے میرے بعد یہ میرا جانشین ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا. تو اس مال جو خرچ کر دیا اس کا خلیفہ آئے گا، اس کا بدل آئے گا. اللہ خود فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلف. کہاں سے آتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. پانی خرچ کرو تو پانی بڑھتا ہے. جانور خرچ کرو، یہ کہ قربانی میں کتنے جانور ذبح ہوتے تو ختم ہو گئے. بلکہ وہ قربانی کو تو چھوڑو، بکری اور گائے تو روزانہ چھری کے نیچے ہی رہتے ہیں. دڑ دڑ لوگ گوشت کھا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں. لیکن کبھی کہا ہے کہ گوشت ختم ہو گیا، جانور ختم ہو گئے؟ ہاں، بکری یا 2 بچے دیتی ہے، گائے ایک ہی بچہ دیتی ہے، زیادہ نہیں. اور کتے اور بلے ان کے کتنے بچے، لیکن چونکہ ان کا خرچ نہیں ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں ہیں. ہندوستان میں جب گائے کے ذبح پہ پابندی لگی نا، گاؤ ماتا جو انہوں نے اس کو ماں بنا لیا بیچاری کو گائے کسی کی کیا ماں ہوگی؟ اب یہ بے وقوفی ہے نا. اب جب اللہ تعالیٰ کے خلاف جاؤ گے اللہ عقل چھین لیتے ہیں. تجھے عقل میں نے دی، اب تو گائے کو کیا اس کا پیشاب پی یا اس کو خدا بنا. گائے تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، عاجز مخلوق ہے، وہ کسی کی خدا کیا ہوگی. تو جب سے وہاں پر پابندی لگی گائے کی پیداوار وہاں کم ہو گئی. انڈیا میں ابھی اتنے گائے جانور نہیں ہیں. اسی طرح عرب اونٹ کا استعمال کرتے تھے. اب چونکہ ان کے پاس گاڑیاں آ گئی ہے، اونٹ بیچارے پیچھے رہ گئے. اب وہاں اونٹوں کی تعداد کم ہو گئی. تو جو چیز خرچ ہوگی، پانی خرچ ہوگا تو بڑھے گا، پیسہ خرچ ہوگا تو بڑھے گا، کھانا خرچ ہوگا تو بڑھے گا. اللہ خود فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. تو یہ وہ لوگ جو کہ کنجوس ہیں، جن کے پاس ہے بھی اور نہیں خرچ کرتے، ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، اس آیت کو سننا چاہیے کہ بھئی اس کا پیچھا آ رہا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو. بھئی ایک کنواں ہے، وہ ہم نے کھود لیا، پانی نکل آیا، تو ضروری نہیں تھی ساری زندگی پانی ہے، دوسرے دن وہ سوکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے. انسان کھاتا پیتا ہے پھر اور آتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فرمایا کہ اور آئے گا، اور فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو 3 باتیں آ جائیں کہ اولاد اور مال اللہ تک نہیں پہنچا سکتی.
ہاں ایسا مال کہ اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے حلال اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ زیادہ مال بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مال ہے نہ زکوٰۃ ہے، نہ اس میں صدقات ہے، نہ اس کے حقوق ہے، تو پھر تو وہ مصیبت ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، نیک اولاد ہے، ہم کس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ اور اولاد کو آج کل کہو نا جی بیٹا یا بیٹی پانی پلا دو، کہتے خود ہی پیو۔ ہم کہتے ہیں یہ بعد میں ہمارے لیے دعا کرے گی، تو پانی نہیں پلاتی، دعا کہاں سے کرے گی؟ یہ تو آج کل پانی نہیں پلاتی، یہ دعا کہاں سے کرے گی؟ تو خود کریں، خود جس سے جو ہو سکتا ہے خود کریں، ان کے بھروسے پہ نہ رہے۔ ہاں کوئی نیک ہو تو اچھی بات ہے، وہ نماز پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ کون کہے گا؟ جو نماز، اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ اس آیت کو کہاں سے پڑھے گا؟ وہ تو والدین کو دعا نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بعد یہ کچھ کریں گے، خود کر کے جائیں، ہر بندہ خود۔ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالح۔ دوسری بات فرمایا کہ جو میری آیتوں کو خلاف چلتے ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ جی وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ رزق جس کی اللہ چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا بدل اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ضرور دوں گا۔ اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔